عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اور جو 38واں سبق تھا اس میں نے چند افعال کو ذکر کیا تھا اور چند مصادر کو ذکر کیا تھا. امید ہے کہ آپ اس کی تمرین اور مشق کر چکے ہوں گے اور ان کے معانی جان چکے ہوں گے. آج کا یہ سبق الدرس التاسع والثلاثون 39واں سبق ہے. اس سبق میں جو ہم نے پچھلے ابواب ذکر کیے ہیں انہی میں سے ماضی ہے. اور ماضی کا باب ضرب یضرب، باب ضرب یضرب میں نے جیسے آپ سے اس دن بھی ذکر کیا تھا، اس کی آج ایک شکل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو دیکھیے ماضی ہے، جب ماضی ہے تو ہم اس کا ترجمہ زمانہ ماضی میں کریں گے. اور جلسہ یجلس کا معنی میں پچھلے سبق میں ذکر کر چکا ہوں کہ معنی ہوتا ہے بیٹھنا. جلسہ مذکر غائب، یعنی مذکر ہو اور غائب ہو، یہاں پر نہ ہو کہ اس کے لیے ہم نے کوئی لفظ بولنا ہے کہ وہ بیٹھا، وہ دو بیٹھے، وہ سب بیٹھے، تو اس کے لیے کہیں گے جلسہ وہ بیٹھا، جلسہ وہ دو بیٹھے، جلسو وہ سب بیٹھے. اسی طرح آگے آ جائیے جلستا، اب ہے مذکر حاضر. جلستا آپ بیٹھے، جلستما آپ دونوں بیٹھے، جلستم آپ سب بیٹھے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے مؤنث غائب. جلست وہ ایک عورت بیٹھی، جلستا وہ دو عورتیں بیٹھیں، جلسنا وہ سب عورتیں بیٹھیں. اور اس کے ساتھ آگے مؤنث حاضر ہے. اور کیا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے خاتون ہے، آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھی تو آپ کہیں گے جلستی، جلستما آپ اکیلی بیٹھی، جلستما آپ دونوں بیٹھی، اور جلستنا آپ سب عورتیں بیٹھیں. اور میں بارہا آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ جو متکلم ہے، چاہے وہ مضارع کا ہو چاہے وہ ماضی کا ہو، وہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی طرح کے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو اگر عورت ہے وہ کہنا چاہتی ہے کہ میں بیٹھی تو وہ کہے گی جلستو. اگر مرد ہے وہ کہنا چاہتا ہے میں بیٹھا تو وہ بھی جلستو ہی بولے گی. اور اگر جمع کا صیغہ ہے کہ ہم سب بیٹھے تو وہ بھی یہی بولے گا. اور اب یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو ایک سٹرکچر دے دیا ہے، ایک ترتیب دے دی ہے. اس پر انہی زبروں زیروں کے ساتھ بالکل اسی کے حساب سے آپ آگے چلتے چلے جائیں گے. پچھلے سبق میں نے آپ کو ایک کذبہ ذکر کیا تھا. کذبہ یکذب کا معنی ہے جھوٹ بولنا. کذبہ اب بالکل اس ترتیب پر آ جائیے اور یہ دیکھیے کہ جلسہ کی جگہ پر آپ نے کذبہ کرنا ہے. جلسہ کذبہ، اور جلسہ کی جگہ پر کذبہ کریں گے، اور جلسو کی جگہ پر کذبو کریں گے، اور جلستا کی جگہ پر کذبتا. کیا مطلب؟ آپ نے جھوٹ بولا. کذبتما آپ دونوں نے جھوٹ بولا، اور کذبتم آپ سب نے جھوٹ بولا. تو جلستما کے ساتھ بالکل آپ کریں گے کذبتما کہ تم دونوں نے جھوٹ بولا. کذبتم تم سب نے جھوٹ بولا. اور اگر اس عورت نے جھوٹ بولا تو کذبت، ان دو عورتوں نے جھوٹ بولا تو کذبتا اور کذبنا. اور اگر آپ ایک عورت نے جھوٹ بولا کذبتی، کذبتما آپ دو عورتوں نے جھوٹ بولا، کذبتنا تم سب نے جھوٹ بولا، کذبتو میں نے جھوٹ بولا، اور کذبنا ہم نے جھوٹ بولا. اب یہ ایک سٹرکچر دے دیا ہے. تو پچھلے سبق میں یعنی 38ویں سبق میں جتنے آپ نے مصادر پڑھے ہیں، ایک ایک کو ان کے بالکل شکل کے اوپر مطابق لا کر آپ کے لیے پڑھنا انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا. یہاں پر دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ دو طریقے سے آنا چاہیے. ایک طریقے سے کیا مطلب ہے کہ آپ کو جلسہ اگر بولا جائے تو آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے کہ وہ ایک مرد بیٹھا. اگر کوئی آپ سے اردو میں پوچھتا ہے کہ وہ ایک مرد بیٹھا، اس کی عربی کیا ہوگی، تو اس کی عربی آپ کو جلسہ آنی چاہیے. یعنی عربی بول کر اردو آنی چاہیے، اردو بول کر آپ کو عربی آنی چاہیے. اگر اتنی مشق آپ کی ہو چکی ہے تو یوں سمجھے کہ آپ کا سبق یہ کلیئر ہو چکا ہے. تو اس سبق کے اوپر آپ نے پچھلے 38ویں سبق میں جتنے مصادر میں نے ذکر کیے تھے ماضی کے لحاظ سے، ان کو بالکل زبر زیر یہی سامنے رکھ کر ان کا ترجمہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اور دوسری جو بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک کام کرتے کرتے
اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، حالانکہ اس نے اس کی بنیاد میں کافی ساری محنت کی ہوتی ہے اور وہ محنت کرتے کرتے ایک نتیجے تک پہنچنے لگتا ہے۔ جب وہ نتیجہ بالکل چند قدم کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، بالکل قریب رہ جاتا ہے، اس وقت انسان اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے شروع والے اسباق میں کافی محنت کی اور آہستہ آہستہ ہم جب قریب پہنچنے لگے ہیں اپنے ہدف کے، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت کم اسباق میں اس کا استیعاب کر دوں، تو انشاءاللہ تعالی ایک پورا طریقہ کار ہوگا۔ اگر اسے آپ پوری تدریب اور مشق کے ساتھ ان اسباق کو حل کرتے ہیں تو بفضل اللہ تعالی عام عربی آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگی بولنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی مشق ہو، عربی بول کر اردو آتی ہو، اردو بول کر آپ کو عربی آتی ہو، جتنا کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اگر پچھلے اسباق کو کلیئر کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ بہت کم آگے ہمارا فاصلہ رہ چکا ہے کہ جس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم عربی بولنے پر قدرت رکھیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔